آمدید خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے اور جو کہ روزانہ ہوتی ہے ظاہر جناب مولانا عمران بشیر صاحب، مولانا کمیل مہدوی صاحب، جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب اور مفتی عامر صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ اور ایسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائیں۔ یہ تمام تر ظاہر ایک مخصوص صورتحال جو چل رہی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ میں سوال سے آغاز کرتا ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں آگے۔ چلے گا پہلا سوال چلائیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک حفظ کیا ہو اور بھول گیا ہو تو اس کو دوبارہ یاد کرنے کا آسان سا طریقہ؟ ایسی کوئی ٹپ یا کچھ ہے کہ اگر قرآن پاک حفظ کیا ہے اور ذہن سے نکل گیا ہے تو کچھ ہے ٹپ؟ آپ قرآن حضرات کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ خود ماشاءاللہ، کیونکہ یار یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا تو عمل یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالیں، اپنے آپ کو گناہوں سے نکالیں۔ ٹھیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حافظہ کمزور ہو گیا، چیزیں بھولنا شروع ہو گیا ہوں، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو مجھے وصیت فرمائی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، فإن العلم نور من الہ، علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو ایک تو گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ روزانہ کی بنیاد پر ایک رکوع یا دو رکوع جتنا آسانی ہو اس کو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے 2 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں، اور پھر سارا دن جب بھی نماز پڑھیں اس کی سنتوں میں نوافل میں اسی رکوع کو، چاہے 10 غلطیاں آ رہی ہیں 20 آ رہی ہیں، اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ کور ہونا شروع ہو جائے۔ مناسب ٹھیک ہے۔ اگلا سوال چلے گا، مولانا کمیل میری صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے ہوں، سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے نا جب بھی نماز پڑھنے لگوں یا وضو کرنے لگوں تو مجھے وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے 25 دفعہ کبھی نماز توڑ کے کبھی وضو کے بیچ میں وضو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس وہم کے بارے میں اور اس وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں یہ بڑی ایک خاص صورت ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب شک میں آتا ہے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ وہ شک سے پھر کثیر الشک بنتا ہے، کثیر الشک سے وسواسی بنتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو جو شیطان وسوسہ کرنا شروع کرتا ہے نا، کچھ لوگوں کو شیطان گناہوں کے ذریعے سے نہیں بہکا سکتا تو وسوسے کے ذریعے سے بہکاتا ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ میں شراب تو نہیں پلوا سکتا اس سے، میں فعل حرام نہیں کروا سکتا اس سے، تو اتنا زیادہ عبادت میں شک کرواؤ، اتنا شک کرواؤ کہ پھر وہ وسوسے کی حد تک پہنچ کر آخر میں انسان ہمت ہار دے کہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ میں نے ایسے پریکٹیکل لوگ دیکھے ہیں، میں خالی فرضی بات نہیں کر رہا، انہیں اتنا شک ہوتا ہے اپنے وضو میں کہ وہ آدھے گھنٹے تک وضو کرتے رہتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے غسل کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا غسل ہو گیا، میں نہیں پاک نہیں ہوا، میں پھر نجس ہو گیا، میں پاک نہیں ہوا۔ اس طرح سے نماز میں شک کرتے رہتے ہیں، ہر نماز میں شک ہوتا ہے، دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے، صحیح پڑھا نہیں پڑھا، یہ تلفظ صحیح کیا نہیں کیا۔ بیچارے حج و زیارات میں پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے احرام ہو گیا نجس ہو گیا، اس کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالا، نہیں اب تو یہاں سے بھی نجس ہو گیا، اور وہ یہ دیکھا ہے۔ تو اتنا زیادہ جیسے کبھی کبھار یہ کہ کوئی اسکن نکل رہی ہے، اس اسکن سے میرا نجس ہو گیا کیونکہ وہ ہلکا سا کیا ریڈ ہو گیا ہے تو خون آ گیا، نہیں بھی آیا تو پتہ نہیں اندر سے کہیں نجس نہ ہو گیا ہو۔ اچھا اس میں دو طرف کی بات ہے، افراد بھی غلط تفرید بھی غلط، الامر بین الامرین صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، ارے کچھ اللہ قبول کرنے والا ہے، خیر ہے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں تو وہ اس حد تک بھی ہوتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ قبلہ کی طرف ہے، وہ جی اللہ چاروں طرف یہ پڑھے نہیں پڑھے، یہ ایک اور ایکسٹریم ہے نا جی، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ انہیں کسی سنا ہے میں نے اللہ چاروں طرف آپ پڑھے بسم اللہ کہنا، انہیں کسی کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، سفر میں روزہ معاف ہے، چلیں اللہ خیر کرے گا، تو اس طرح سے انہیں کہیں پر بھی اپنے کسی حکم شرعی کو اپنے آپ کو سے نکال دینے کے لیے اس کے بعد ہزار بہانے ہوتے ہیں، تو افراد تفرید دونوں غلط۔ اب اس میں جو رائے مستقیم ہے کیسے حاصل کی جائے، دیکھیں جو پرفیکٹ ایکولیبریم ہے وہ تو یہ کہ پھر اللہ والے ہی کو حاصل کر سکتا ہے، ہم تو اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ احتیاط اچھی بات ہے، دین کے امر میں احتیاط اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ آپ کو کثیر و شک و وسواسی نہ بنا دے، یہ ایک لائن ہے، ڈیفائن ہے۔ آپ احتیاط رکھیں، لاپرواہ نہ بنیں، نماز میں احتیاط کریں، وضو میں احتیاط کریں، غسل میں احتیاط کریں، تلفظ میں احتیاط کریں، لیکن جب آپ کو یہ احتمال ہونے لگے کہ مجھے اپنی ہر عبادت میں اب شک ہونے لگا ہے تو یہاں سے آپ ذرا الرٹ ہو جائیں، اور بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو کثیر و شک بن جاتا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اگنور کریں، پھر آپ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اگنور، اللہ ہی یہ کہہ رہا ہے، جس اللہ کے لیے آپ اتنا زیادہ وہ ہو رہی ہیں کہ فکر مند کہ شریعت کے لیے کہ میں پتہ نہیں شریعت کے معاملے میں کہیں نجس
طہارت سے اللہ ہی آپ سے اب یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ شریعت کی پرواہ نہ شک کی پرواہ نہ کریں شک کی پرواہ نہ کریں اس لیے کہ یہ شک بڑھتے بڑھتے ایسے وسواسی بنا دے گا انسان کو کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ وضو غسل کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا میں نے اس لیے کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ منزل جب وہ آتی ہے نا تو لوگوں کو میں نے بڑے دیندار سے بے دینی کی طرف آتے ہوئے بھی اور حتیٰ یہ کہ ملحد بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ آخر میں کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں یہ سب نعوذ باللہ من ذالک ڈھکوسلا اور بکواس ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے جو آپ نے مثال دی وہ بھی بڑی میں سمجھتا ہوں وسواسی کے تک پہنچ چکا ہے 20-25 مرتبہ انہوں نے کہا جی 20-25 مرتبہ وضو کرتی ہیں شاید یہ تو 20-25 منٹ تک کرتی ہی رہتی ہیں ہاں کرتی رہتی تو یہ بالکل وسوسے کی کیفیت ہے اس میں سورہ فلق پڑھیں سورہ ناس پڑھیں اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور اس میں زیادہ تر باوضو رہیں اس کی بھی ایک باوضو رہتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ حملہ اس کا اثر نہیں ہوتا اور صدقہ دیں اس نیت سے تو یہ کچھ امور کو اور اعمال کو انجام دیں انشاءاللہ سے اچھا میں اس میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں بات پھر ختم کرتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں بس شک ہو رہا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی اگر مارگیج پیمنٹ ہوتی ہے انسٹالمنٹ کی اس میں کبھی شک ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دے دی ایک دفعہ اور دے دوں مطلب آپ کو جو جی آپ کو وضو کیا شک ہو رہا ہے میں دوبارہ کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں اچھا ایک دفعہ کر لیں گے وہ دوبارہ شک کروائے گا پھر شک کروائے گا آپ نے کسی کو قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ کر لیا پھر شک ہوتا ہے شاید پورا نہ واپس کر دوں ایسا کبھی شک نہیں ہوتا ہے نا تو اس لیے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا کچھ متا ہاتھ سے چلا جائے گا آپ کو یہاں پر یہ محسوس نہیں ہو رہا لیکن آہستہ آہستہ وہ جو آپ کی یقین کی قوت و طاقت ہے نا وہ شیطان آپ سے چھین رہا ہے پھر آپ کو حج پہ لے کے جائیں گے طواف کریں گے کسی موقع پہ جائیں گے آپ مسلسل شک میں رہیں گے اس لیے اس میں یہ جو کچھ امور ہے اس کو انجام دے دیں معوذتین کو پڑھیں آیت الکرسی کو پڑھیں باوضو رہیں اور اس نیت سے صدقہ نکالیں انشاءاللہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے انشاءاللہ مفتی عامر صاحب سوال بھی کرتے ہیں آپ سے لیکن میں نے ایک اور اس طرح کی کیفیت یہ بھی دیکھی ہے آنکھوں دکھا لیں کہ ہم ظاہر ہے نارے جہنم عذاب قبر اس پہ ظاہر پڑھتے ہیں میں نے ایسی ایگزامپل دیکھی ہے کہ جب کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے میں یعنی سوال کا مقصد ہے کہ آپ بتائیے کہ اس کا بھی کیا حل ہے یہ بھی کیفیت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت سخت معاملہ ہے یہ تو میں اور پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ یعنی مجھ جیسا آدمی میں کتنی احتیاط کر لوں میں اپنے آپ کو انتہائی میں تو ایک کمرے میں ایک لفٹ میں 10 سیکنڈ بند ہو جاتا ہوں دم اڑ جاتا ہے یہ تو کروڑوں سال کی زندگی ہے جس میں نے قبر میں تو اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کچھ کیسز میں جو دیکھا میں نے یہ بندہ پھر بالکل دوسری ایکسٹریم میں جاتا ہے یہ پھر یعنی ایتھیسٹ بن جاتا ہے کہ یار یہ کچھ نہیں ہے سب اللہ نہ کرے جھوٹ ہے وہ اس کیفیت کا شکار لوگوں کو کیا کہیے گا کیا مشورہ دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کیفیت آپ نے ذکر کی اور جو مسئلے کا حل ذکر کرتے ہوئے کمیل بھائی نے ایک ورڈ ذکر کیا تھا ایکویلیبریم جی بیلنس اصل میں دین کی تعلیم کو اگر آپ ون سائیڈڈ دیکھو گے تو یہ کیفیت پیدا ہوگی جو آپ نے بتایا ہے صحیح یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صرف انذار نہیں پیش کیا تبشیر بھی پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جبار اور قہار نہیں ہے بلکہ وہ رحیم اور کریم بھی ہے تو جب ہم یہ بیلنس اپنے اندر پیدا کریں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو رحم اور کرم کرتا ہے کہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک نیکی کے بدلے اس کی ساری خطاؤں کو دھو دیتا ہے وہ کس طریقے سے ایک ادا کی وجہ سے بندے کو جنت کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے ایک رات اس کو 1000 مہینوں کے برابر دے دیتا ہے یہ پہلو بھی دیکھیں گے اور وہ پہلو بھی دیکھیں گے تو پھر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے خوف اور امید کے درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے بلکہ بدقسمتی سے ہمارا اپنا طبقہ بعض اوقات واز کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے ون سائیڈڈ پکچر دکھاتا ہے دین کی اتنا ڈرا دیتا ہے کہ میں نے اچھے بھلے لوگوں کو نیند میں ڈرتے ہوئے دیکھا ہے وہ جب خطاب سن کے آ جاتے ہیں تو حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈڈ دین کو پیش کریں قرآن کی تعلیم کو قرآن کے احکام کو قرآن کی آیات کو آپ جو ہے وہ دونوں اطراف سے پیش کریں میں قرآن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے وہ قہر کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور آگے رحمت کا ذکر آ جاتا ہے پھر اللہ کر کے جو ہے وہ مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے اور ایکسیپشن کر کے ان لوگوں کا ذکر ہو جاتا ہے جو جنت میں ہوں گے تو یہ انداز جو ہے وہ یہ ایک حکمت ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اپنے حبیب کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
حکمت کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ آپ کو دین یہ کوئی رسمی طور پہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں پیش کرنا. آپ نے ایک پراپر وے میں، آپ کے گھر شادی ہو تو دعوت کے لیے کارڈ چھپوائیں گے، ایک لسٹ بنوائیں گے گیسٹ کی، اور پراپر آپ دیکھیں گے کہ کس کو کس طرح دینا ہے. اور اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو اور آپ جیسے تیسے دے کے چلے جائیں تو اس کا یہ نتیجہ آتا ہے. دین پیش کرنا بری بات نہیں ہے، ہر کوئی پیش کر سکتا ہے، لیکن دین کو غلط طریقے سے پیش کرنا یہ بری بات ہے. دین کو جس طرح پیش کرنا چاہیے اس کو اس طریقے سے پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ اسلام کی دین کی پکچر جو ہے وہ غلط جائے گی. جب غلط جائے گی تو نتیجہ یہی آئے گا. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. کمیل بھائی نے تفصیل سے جواب دیا. اس میں او سی ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے بعض اوقات. ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ وسوسے کا شکار ہوا تو لاحول پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ او سی ڈی کا پیشنٹ ہے تو اس کو ہر چیز میں وسوسے آئیں گے، ہر جگہ وسوسے آئیں گے. وہ یہ بھی ہوتا ہے پھر کہ اللہ معاف کرے یار یہ مائک ٹیڑھا کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو سیدھا کرو. اس طرح کے ہوتا ہے نا، یار یہ کب ایسے نہیں، اس کو ایسے کرو. ہر آن اس کو وسوسے آئیں گے. ویسے یہ وسوسہ تو نہیں، اس کو تو تھوڑا سیدھا ہونا چاہیے. اس میں میری تائید ہے، یہ وسوسہ نہیں، اس کو واقعی سیدھا ہونا چاہیے. تو اگر بالفرض کوئی او سی ڈی کا مریض ہے تو ہمیں اس کو مارجن دینا چاہیے اور اس کو علاج کروانا چاہیے. باقاعدہ سائیکاٹرسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے، اپنی کاؤنسلنگ کروانی چاہیے. جو انہوں نے اگزامپل دی وہ بھی ایک کاؤنسلنگ والی ہی تھی. اس طرح کی اگزامپلس ان کو ملتی رہیں گی نا. اور یہ بتایا جائے گا کہ جو یقین ہوتا ہے نا، جو یقین، اس کو کبھی بھی شک، وہم، ڈاؤٹ زائل نہیں کر سکتا. صحیح، کبھی بھی زائل نہیں کر سکتا. آپ کو یقین ہے کہ آپ باوضو ہو اور آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے تو یقین کو آپ پریفر کریں گے اور ڈاؤٹ کو آپ اگنور کریں گے، یقین کو مقدم رکھیں گے. یہ چیزیں مطلب ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ پیش نظر. وہ بس سوال کا وقت نہیں ہے، آخر میں اسی پہ فرما دیجیے. اور اگر ایک شاید یہ سوال بہت اگر تفصیل طلب جواب ہے تو میں اس کا معذرت کا چاہتا ہوں میں کہ قرآن کریم کی جو کہ بات ہو رہی ہے اور عذاب کے حوالے تو اکثر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ عذاب آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اور کافروں کے لیے یہ ہے اور یہ. تو اس میں یعنی کیا کثیر علماء کی اس میں تشریح یا رائے کیا ہے کہ جب یہ آتا ہے کافروں کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تو مسلمان ہے تو ہم یہ والی کیٹیگری سے تو باہر ہے، یا ایک رائے یہ تھی نہیں کفر کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی چیز سے انکار کیا ہے، یہ مسلمان کافر والا کافر نہیں، کسی سے انکار کیا ہے تو بھائی اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن آیات میں لکھا ہے کہ عذاب کافروں کے لیے اس سے آپ بچ گئے. اس کیٹیگری میں آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی عمل نہیں کر رہے تو آپ انکار کر رہے ہیں. تھوڑا بتا سکتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بات یہ کہ کفر جو ہے یہ ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ انکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. قرآن کریم میں جہاں پر عذاب کا ذکر ہے اکثر، اور جہاں پر قرآن کریم خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا، ہاں ٹھیک، اے وہ لوگو ان الذین کفروا، تو وہاں سے وہی لوگ مراد ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں. اچھا. اور ان کے لیے وہاں پر وعید بیان کی جا رہی ہے. لیکن اس طریقے سے ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے بھی، کفار نہیں کہا، کافر نہیں کہا، گناہگاروں کے لیے بھی عذاب بیان کیا ہے. تو ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ کافر ہیں، یہ تو چلو ٹھیک ہے غیر مسلم ہیں، ان کو تو جہنم میں جانا ہے، ہم تو مسلمان ہیں جو کچھ بھی کریں ہمیں جنت میں جانا ہے. نہیں، ساتھ میں اعمال بھی ہیں، ایمان ہے. ہمیں دیکھیں ایمان بنیاد ہے، ہمیں جو عمارت کھڑی کرنی ہے نا اس پر، وہ اعمال کی عمارت خوبصورت طریقے سے کھڑی کرنی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، تو تبھی انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. یہ جو مفتی صاحب نے جو فرمایا نا خوبصورت انداز میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی دین کی تبلیغ کرنی ہے نا، آسانی پیش کرتے ہوئے کرنی ہے، مشکلات کو سامنے نہیں رکھنا، مشکلات یعنی اس کو مشکل بنا کر پیش نہیں کرنا، خوشخبری دینی ہے اور زیادہ کسی کو متنفر نہیں کرنا. تو جہاں بھی اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو وہاں بتایا جائے کہ جی جنت بھی ہے اور اس کا ذکر بھی ہے، جو اس کی مانے گا یا اس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے جنت بھی عطا فرمائے گا. دیکھیں نا، گناہگار عورت تھی لیکن مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہی ہے. کیا ہوا؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اچھا، ایک آدمی کو جنت میں دیکھا، بھائی کیا ہوا؟ میں نے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا. تو رحمت خدا بہانہ می جویت، رحمت خدا بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت یعنی بہاؤ تلاش نہیں کرتی،
اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ لوٹ کر آئے اور اللہ رب العالمین کرم فرما دے. بلکہ رحمت جو ہے وہ قہر پہ غالب ہے. ان رحمتی سبقت علی غضبی، یہ نہیں فرمایا کہ میرا غضب میری رحمت پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کیا کہنا ہے اب آخری بات اسی میں فرما دیں، بریک کا وقت ہو گیا ہے. اس میں جو وضو کرنے کے اعتبار سے جو معاملہ چلا نا، اس میں نے چونکہ بڑے لوگوں کو پریکٹس کروائی ہے اس اعتبار سے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ فرض ہے ایک دفعہ اعضاء کا دھونا، تو اس کی پریکٹس کریں کہ 1 منٹ کے اندر اندر، بلکہ میں 30 سیکنڈ تک بھی لے کے گیا اپنے سامنے پریکٹس کرواتے ہوئے، 30 سیکنڈ میں ایک دفعہ چہرہ دھوئیں، ایک دفعہ بازو کو دھوئیں، اور سر پہ صرف چوتھائی حصے کا مسح کریں اور پاؤں کو دھو لیں. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم کے پاس چلے جائیں، ان کی موجودگی میں سرپرستی میں یہ پریکٹس کریں. اگر خاتون ہے تو کسی عالمہ کے پاس چلی جائیں، مرد ہیں تو وہ کسی عالم کے پاس جائیں، جا کے ان کے سامنے پریکٹس کریں. ورنہ یہ میرے سامنے تو ایک کیس جہاں تک ہوا کہ بندہ دنیا سے چلا گیا اس صدمے کے اندر. اچھا ایک عجیب کیفیت میں. 1 منٹ ہے بس آپ قرآن کے حوالے سے میں کہوں گا، حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. دیکھیں چونکہ ہم اس پروسیس سے نکل کر آئے ہیں. اچھا اس امت کا سب سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کو یاد کر کے بھول جانا. اچھا پھر قرآن کو جو چھوڑتا ہے نا تو قرآن بتکے ہوئے اونٹ کی طرح بھاگ جاتا ہے. تو لہٰذا دل نہیں کرتا کہ میں قرآن پڑھوں، دوبارہ قرآن یاد کروں. تو آپ کو سب سے پہلے لگن اختیار کرنی ہوگی، محبت اور شوق کے ساتھ کہ مجھے کرنا ہے. روزانہ 1 رکوع یاد کریں، صحیح طریقے سے یاد کریں، اسے دہراتے رہیں، انشاءاللہ یہ قرآن دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت نوازش. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. ایک مختصر نشست ہماری ظاہر ہے سحر کے دسترخوان پر بھی ہوگی انشاءاللہ. آتے ہیں ایک بریک کے بعد اپنے کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ.